بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، کلمہ توحید کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ عز و جل کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اور وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں تو وہ پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس سے پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، لا الہ الا اللہ۔ جس توحید کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے، اور جس توحید کو عام کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ تو سامعین کرام، ایک حدیث پاک ہے، اور یہ بہت بڑی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور وہ سوچے گا کہ میں مارا گیا، لیکن اللہ عز و جل کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ پریشان نہیں ہونا۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ پریشان نہیں ہونا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ تو وہ عرض کرے گا، اے اللہ، کون سی نیکی؟ تو فرشتہ اس وقت لے کر آئے گا، کیا لے کر آئے گا؟ ایک کارڈ لے کر آئے گا، اور اس کارڈ پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ تو سامعین کرام، ساری برائیوں کا رجسٹر ایک پلڑے میں، اور جب اس کارڈ کو، جب اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو ساری برائیوں کا رجسٹر اٹھ جائیں گے، اور یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ عز و جل اسے جنت میں بھیج دے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا یہ کتنا بڑا افضل عمل ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زندگی میں کبھی بھی توحید میں فرق نہیں آنے دینا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر آپ کے ٹکڑے کر دیے جائیں، آپ کو جلا دیا جائے، لیکن توحید میں کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔